نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ تجھے مجبور کریں لِتُشْرِكَ بِي تاکہ تو شرک کرے میرے ساتھ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ علم جس کا تیرے ساتھ کوئی علم نہیں فَلَا تُطِعْهُمَا پس مت اطاعت کر ان کی الیہ مرجعکم میری جانب تمہارا لوٹنا ہے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس میں خبر دوں گا تمہیں اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے تھے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو نیکوکاروں میں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ پس جب ایذا دی جائے اللہ کی راہ میں جعل فتنة الناس كعذاب اللہ تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا دیتے ہیں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے لَيَقُولُنَّ تو ضرور کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا اللہ نہیں جانتا جو جہان والوں کے سینوں میں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور یقیناً اللہ جانتا ہے ان کو جو ایمان لائے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور یقیناً جانتا ہے منافقین کو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے
اتبعوا سبیلنا، تم اتباع کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل خطایاکم، اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یقیناً وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس سے جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ العنکبوت کا پہلا رکوع آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اہل ایمان پر آزمائشیں ضرور آئیں گی، اور وہ آزمائشیں کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی اہل علاقہ کی طرف سے، بہرحال مختلف قسم سے آزمایا جائے گا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش وہ تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی، کہ حضرت سعد نے ایمان قبول کیا تو ان کی والدہ نے احتجاج شروع کر دیا، اور والدہ نے کہا کہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں آ کر بیٹھوں گی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہ کر دے تو۔ حضرت سعد ماں کی بڑی منت کرتے رہے اور ماں سے کہتے رہے کہ یہ شرط جو ہے آپ توڑ دیں، یہ بات مجھ سے نہیں ہو پائے گی، لیکن ماں ہے کہ بضد ہے، جب تک کفر نہ کرے تب تک میں راضی ہونے والی نہیں ہوں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تو ہم نے حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ کفر اور شرک کی طرف بلائیں تو یہ بات ان کی ماننا جائز ہے نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کا حق اللہ کے حق سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنا یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور انسان کو ہم نے وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس میں کوئی شک نہیں، قرآن نے کئی جگہ پر بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کرو اور جھڑکو بھی نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بولو تو انتہائی ادب کے ساتھ بولو، کبھی ماں باپ کے سامنے اونچا بھی نہ بولو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ بازو خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے ان کے لیے دعائیں بھی کرو، یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں پیار کے ساتھ وہ مجھے پالا کرتے تھے۔ تو یہ تو حکم ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر ماں باپ تجھے مجبور کریں، تجھ پر زور ڈالیں، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو شرک کرے میرے ساتھ،
ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم کوئی نہیں ہے۔ شرک پر تو کوئی علم والی بات نہیں، میری جہالت ہے شرک کرنا۔ تو اگر اتنی بڑی جہالت کا تجھے حکم دیں، میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، فلا تطعہما، تم مت اطاعت کرنا ان کی، یہ بات ان کی ہرگز نہیں ماننی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، قاعدہ یہ ہے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں۔ مخلوق کی اطاعت، یہ قانون ہے، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں۔ اس نے فرمایا فلا تطعہما، یہ بات ان کی نہ ماننا، الی مرجعکم، میری ہی جانب تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، بس میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال اور تمہارے اعمال کا بدلہ میرے پاس ہے، تو میرا حکم مانو کہ شرک میں کسی کی بات نہ مانو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ان کو تو ہم ضرور داخل کر لیں گے نیکوکاروں میں۔ اگر یہ کافر اور مشرک ایمان لے آتے ہیں، ہم ان کو بھی نیک لوگوں کی صف میں شامل کر دیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں لاتے اور تمہیں کفر اور شرک کی طرف بلاتے ہیں تو تم نے ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے پریشان بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، ماں تو کفر پر ہے، شرک پر ہے، اور ہر روز میرے ساتھ لڑتی ہے کہ تم بھی کفر شرک کر۔ یا رسول اللہ آپ دعا کریں نا، اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان نصیب فرما، اس کو ہدایت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ کی کیا بات، دوڑ پڑے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کدھر دوڑ رہے ہو؟ کہا دوڑ کر دیکھتا ہوں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا نبی پاک کی دعا پہنچتی ہے۔ اور گھر گئے، دستک دی، حدیث پاک میں ہے ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی دوڑتا ہوا گیا، دستک دی تو والدہ آگے غسل کر رہی تھی، اور غسل کر کے باہر جو آئی تو کہنے لگی ابو ہریرہ اگر تو نہیں مانتا تو چلو میں مان دیتی ہوں، وہ دین جو تو نے قبول کیا وہ مجھے بتا، میں بھی قبول کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک ایمان قبول نہیں کیا تب تک ان کی یہ والی بات نہیں ماننی کہ کفر کرو، باقی دنیا میں اس نے سلوک کرنا ہے، دنیا کے معاملات میں اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ قرآن نے کہا نا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سورہ لقمان میں، اگر ماں باپ شرک کی طرف بلائے تو یہ بات تو نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، بد اخلاقی کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ کفر اور شرک والی بات ان کی نہیں ماننی۔ وَمِنَ النَّاسِ، آگے منافقین کا ذکر ہے۔ مخلصین تو ہر طرف سے ایذائے برداشت کرتے ہیں اور ایمان پر ڈٹ کر رہتے ہیں، اور منافقین کی حالت کیا ہے؟ تھوڑی تکلیف آئے سمجھتے ہیں شاید اللہ کا عذاب آ گیا اور بھاگ جاتے ہیں ایمان کو چھوڑ کر۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، بس جب اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے اللہ کی راہ میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے کوئی آزمائش ہے سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اگر اللہ کی مدد آئے اور کوئی نفع آئے پھر بھاگ کر آتے ہیں۔ اصل میں ان کے دل میں دنیا کی لالچ ہے، دنیا کا مال و متاع ملے پھر تو بھاگ کر آتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر نصرت آ جائے، مدد آ جائے تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ،
پھر ضرور کہتے ہیں ہم بھی بے شک تمہارے ساتھ ہیں، اور جی ہمیں بھی اس میں سے حصہ دیجئے، لیکن آزمائش کے وقت نظر نہیں آتے، اور منافقین کی پہچان ہی آزمائش کے وقت ہوتی ہے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ جانتا نہیں جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ اگر سینے کے اندر منافقت کو چھپایا ہے، دنیا والوں سے تو شاید چھپ جاؤ، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تو جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، چونکہ سورت کے شروع میں فرمایا آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو، پتہ چل جائے گا آزمائش میں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ آزمائشوں کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کفار کی ایک اور بات، جیسے منافقین کی اس حالت کا بیان ہوا، آگے کافروں کی ایک حالت کا بیان ہوا جو غلط بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو کہتے کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، کفر کی طرف آ جاؤ، رہی تمہیں بات اگر یہ ڈر ہے نا کہ ہمارے اوپر بوجھ آ جائے گا کفر کا، تو یہ پریشانی چھوڑ دو، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، یہ ٹینشن نہ لو۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ ہاں ان پر ڈبل بوجھ اس لیے ڈال دیا جائے گا کہ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی تو ان پر آئے گا نا، باقی ڈبل بوجھ اٹھائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس کا بوجھ اس کے اوپر ضرور ہوگا، کوئی اور اٹھانے والا نہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی اتباع کر لو، ہم جو بتاتے ہیں ادھر چل پڑو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، تمہارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو گناہوں سے، میں ذمہ دار ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ انہم لکاذبون، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے اعمال کا خود ہی حساب دینا ہوگا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اصل بات یہ ہے وہ ضرور اٹھائیں گے ان کے بوجھ بھی، یعنی اپنے بوجھ بھی، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھ بھی، کیونکہ ان کو کفر کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جو اچھا عمل کرتا ہے اور اچھے بات کی طرف بلاتا ہے تو اس کی دعوت پر اگر کسی نے اچھا عمل کیا تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر کسی نے کفر کی طرف دعوت دی اور اس کے کہنے پر اس نے کفر کیا تو اس کا بوجھ اس پر بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ڈبل بوجھ اٹھائیں گے، اور وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دن قیامت کے پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو جھوٹ کرتے تھے۔ یہ جھوٹ کر رہے ہیں نا کہ ہم بوجھ اٹھائیں گے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ تم میں کس نے کہا۔ خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کفر اور شرک کی بات ان کی نہ مانو۔ اور منافقین جو دنیا کی آزمائشیں دیکھ کر دین سے بھاگ جاتے ہیں بڑے خسارے میں ہیں، اور کافر جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وآخر دعوانا